قائد اعظم کی شخصیت و کردار پر جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے جی علانہ کی کتاب قائد اعظم ایک قوم کی سرگزشت ایک اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جی علانہ مشہور شاعر، مفکر اور ادیب تھے اور تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے قائد کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جناح اور پاکستان دو ایسے الفاظ ہیں اور ان کا آپس میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا حیات قائد اعظم در حقیقت قیام پاکستان کی داستان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قائد کی زندگی کے حوالے سے جی علانہ کی کتاب سے بعض دلچسپ معلومات وہ کیا لکھتے ہیں۔ 1947 سے پہلے ہندوستان کے علاقے کاٹھی واڑ میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کا نام گوندل تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے 6-7 برس پہلے قائد اعظم کے والد اسی ریاست کے ایک گاؤں پنیلی میں پیدا ہوئے، جسے بعض کتابوں میں پنیل بھی لکھا گیا ہے۔ قائد کے دادا کا نام پونجا بھائی تھا۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود پونجا بھائی کھیتی باڑی کے بجائے چند کھڑیوں کے مالک تھے جن پر کپڑا بنا جاتا تھا۔ پونجا بھائی کے 3 بیٹے ولجی بھائی، نتھو بھائی، جناح بھائی اور ایک بیٹی من بھائی تھی۔ کراچی میں جو ان دنوں 50-60 ہزار کی آبادی کا ایک شہر تھا، ایک تجارتی فرم گراہمز شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی جس کے جنرل مینیجر کا نام فریڈرک کرافٹ تھا۔ جلدی جناح بھائی نے اپنی محنت اور ایمانداری کے باعث اس فرم سے تجارتی رابطے کر لیے اور شروع میں گوند کتیرہ اسی کمپنی کے ذریعے ملک سے باہر بھیجی۔ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت وہ کمزور، دبلے پتلے جسم اور لمبے ہاتھوں والے بچے تھے۔ تاہم ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کمزوری کے سوا بچے میں اور کوئی نقص نہیں اور جلد ہی وہ صحت مند ہو جائے گا۔ عام طور پر کاٹھی واڑ کے لوگوں کے نام ہندوؤں سے ملتے جلتے ہوتے تھے، تاہم جناح بھائی، پونجا بھائی اور ان کی اہلیہ مٹھی بائی نے اپنے بچے کا نام محمد علی رکھا۔ قائد کے علاوہ جناح بھائی کے 6 اور لڑکے لڑکیاں تھے، جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں یعنی رحمت، مریم، فاطمہ اور شیریں، اور 2 بیٹے تھے یعنی احمد علی اور بندے علی۔ قائد کی والدہ نے اصرار کیا کہ جناح بھائی، پونجا بھائی بچے کے عقیقے کے لیے ان کے آبائی گاؤں پنیلی کے قریب ہی گینوڈ گاؤں میں نامور بزرگ حسن پیر کی درگاہ پر چلیں۔ اس درگاہ پر والدین بچے کو عقیقے کے لیے لے جاتے اور بچے کے سر سے بال صاف کیے جاتے تو ماں خاص دعا مانگتی تھی، اور حسن پیر کی درگاہ کو ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے مزار پر جس بچے کا عقیقہ کیا جائے اور ماں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بچے کو لے کر بادبانی کشتی کے ذریعے کراچی سے روانہ ہوئے اور کاٹھی واڑ کی چھوٹی سی بندرگاہ ویرل اول پہنچ کر انہوں نے گینوڈ جانے کے لیے بیل گاڑی کرائے پر لی۔ عقیقے کے بعد قائد کی والدہ نے ہاتھ پھیلا کر بچے کے لیے دعا مانگی، اور وہ یقیناً قبول دعا کا لمحہ ہوگا کیونکہ یہ بچہ محمد علی آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کا بانی اور بابائے قوم بنا۔